حضرت ابو ہریرہ اور حکیم بن حزام رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو بے پرواہی کے ساتھ دیا جائے، اور شروع کرو اس شخص سے جس کا نفقہ تم پہ واجب ہو۔ یہاں لفظ زہر غنن استعمال ہوا ہے۔ زہر کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، اور غنا کا مطلب ہوتا ہے مالدار ہونا یا غنی ہونا، یعنی جب تم صدقہ کرو تو سب کچھ نہ دے ڈالو بلکہ اپنے لیے بھی کچھ باقی رکھو۔ اور دوسرا معنی جیسے کہ یہاں ہوا ہے کہ جو بے پرواہی کے ساتھ دیا جائے، یعنی انسان جب دے تو پھر نیکی کر دریا میں ڈال، بھول جاؤ۔ ایسا نہیں کہ تم دینے کے بعد پیچھا کرنا شروع کر دو، لینے والے پر احسان جتاؤ یا اس کو اذیت دو۔ اور اسی طرح ابتدا اس سے کرو جو تمہارا قریبی ہو، یعنی جن کی کفالت تم پہ فرض ہے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے۔ اب یہاں پر بہترین صدقہ نمبر 1 اس شخص کا صدقہ جو دل کے اطمینان کے ساتھ خرچ کرے، دے کے بھول جائے، لینے والے کو دکھ نہ دے۔ اس کو کیوں بہترین صدقہ قرار دیا گیا؟ اس کو اچھا صدقہ کیوں کہا گیا کہ یہ اچھا صدقہ ہے؟ دیکھیے، بہترین صدقہ وہ ہے جو بے پرواہی کے ساتھ دیا جائے۔ کیوں بے پرواہی کے ساتھ دیے ہوئے صدقے کو بہترین کہا گیا؟ اور ظاہر کا معنی جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، پیٹھ یا پیچھے، غنن غنا کے، یعنی دینے کے باوجود پیچھے بھی کچھ باقی ہے، یہ مراد ہے اس سے۔ اور دوسرا، اگر غنا کو غنا نفس قرار دیا جائے تو اس سے مراد یہ کہ دینے کے بعد پھر آپ فقر یا محتاجی سے نہ ڈریں، جس کو دیا اس پر احسان نہ جتائیں، اور بے فکر ہو جائیں کہ ضائع نہیں ہوگا، ریٹرن آئے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب کچھ دے ڈالنے کو بہترین صدقہ کہا جائے، لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ دے ڈالنا بہترین صدقہ نہیں۔ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب آپ دیں تو دینے کے بعد آپ خود محتاج نہ ہو جائیں۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں ایک آیت آتی ہے، کیا؟ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ لا تبسطها كل البسط، اسے روکا گیا ہے، سب کچھ دے ڈالنے سے روکا گیا ہے۔ کیوں؟ فتقعد ملوما محسورا، ورنہ تم خود عاجز، محتاج، درماندے، ملامت زدہ ہو کے بیٹھ جاؤ گے، خود لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے لگو گے۔ اور بہترین صدقہ کون سا ہے؟ جو تم سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتے ہو۔ اب گھر والوں پہ خرچ کرنا فرض ہے، تو فرض کی ادائیگی پر اجر بھی زیادہ ہے، جیسے نفل پر بھی ثواب ہے، لیکن اگر آپ فرض نماز چھوڑ کر نفل پڑھ رہے ہیں تو نفل فائدہ مند نہیں، پہلے فرض ادا کریں۔ اسی طرح جب آپ باہر دینے لگے تو پہلے دیکھ لیں کہ گھر والوں کے پاس ہے یا نہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ پھر ان صحابی نے گھر والوں کو بھوکا چھوڑ کے دوسروں کو کیوں دیا؟ بتائیے، ہر حکم کے اندر استثنائی صورتیں موجود ہوتی ہیں۔ جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر نے جب سب کچھ دیا تو وہ ایک ایمرجنسی کی کیفیت تھی، اس وقت دین کے جغرافیائی سرحدیں جو ہیں ان کی حفاظت بھی مقصود تھی۔ اگر اس وقت مال خرچ نہ کیا جاتا اور بیوی بچوں اور گھر کو دیکھا جاتا تو پھر اگر دین ہی باقی نہ رہتا تو باقی کیا باقی رہتا؟ تو ایک بڑی ضرورت آ گئی سامنے۔ کچھ چیزیں ہیں جو عام حالات کے لیے ہیں اور کچھ ہیں جو خاص حالات کے لیے ہوتی ہیں۔ اسی طرح جس خاص کنڈیشن میں وہ شخص آیا تھا اس میں کہیں بھی اس کے لیے کھانا نہیں تھا، مسافر تھا، مہمان تھا، اور پھر وہ لفظ اگر آپ کو یاد ہو، اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ کے مہمان کی عزت، یعنی یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ کوئی شخص کہاں سے ریکمینڈ ہو کے آ رہا ہے، اس کے ساتھ مجھے کیسے معاملہ کرنا ہے۔ اور بعض اوقات میں بھی بھوکا، دوسرا بھی بھوکا، لیکن دوسرے کی بھوک میری بھوک سے زیادہ ہے، دو ضرورتیں سامنے آ گئی، تو پھر کیا دیکھا جائے گا؟ کس کی ضرورت زیادہ ہے، تو وہاں خرچ کیا جائے گا۔ وعن ابی مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفق المسلم نفقة على اهله وهو يحتسبها كانت له صدقہ، متفق علیہ۔ وعن ابی مسعود، ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، کہا، قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا انفق، جب خرچ کرتا ہے، المسلم، مسلمان، نفقتن، کوئی خرچ، علی اہلہ، اپنے گھر والوں پر، وہوا، اور وہ، یحتسبها، ثواب کی امید رکھتا ہے اس سے، کانت، ہے، لہو، اس کے لیے، صدقہ، صدقہ، متفق علیہ، متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے اور اس سے ثواب کی توقع رکھتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہی شمار ہوتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات، کتنا خوبصورت ہے یہ دین۔ آپ اپنے فرائض ادا کریں لیکن
احسان جتا کے نہیں، اپنے گھر والوں کو دے رہے ہیں لیکن ان پہ بھی احسان نہیں. بہت سے والدین کو دیکھا گیا کہ وہ بچوں کی تعلیم پہ اگر خرچ کرتے ہیں تو جینا حرام کر دیتے ہیں ان کا. تم پہ اتنا 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 خرچ کر چکے ہیں. ایون اپنی اولاد کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ بھی احسان کریں تو جتانا نہیں چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچوں پر بھی آپ خرچ کرتے ہیں، اور خاص طور پر اگر ماں خرچ کرتی، کیونکہ باپ پر تو فرض ہے ہی، اس کو تو فرض ادا کرنے کا اجر ملے گا، لیکن اگر ماں محنت کر کے بچوں کو پال رہی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے، صدقے کا بھی اور قرابت داری کے حق کا بھی. اصل چیز کیا ہے پھر اجر کے اضافے میں؟ اصل بنیاد کس چیز کی ہے؟ نیت کی. آپ کوئی کام کیوں کر رہے ہیں؟ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار انفقته فی رقبہ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقته علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقته علی اہلک رواہ مسلم. عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار ایک دینار انفقتہ خرچ کیا تم نے اس کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ودینار اور ایک دینار انفقتہ خرچ کیا تم نے اس کو فی رقبۃ گردن چھڑانے میں، ودینار اور ایک دینار تصدقت بہ صدقہ کیا تم نے ساتھ اس کے علی مسکین اوپر مسکین کے، ودینار اور ایک دینار انفقتہ خرچ کیا تم نے اس کو علی اہلک اپنے گھر والوں پر، اعظمها اجرا سب سے بڑا اجر کے اعتبار سے، الذی وہ ہے جو انفقتہ خرچ کیا تم نے اس کو علی اہلک اپنے اہل و عیال پر. رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے جو تو خدا کی راہ میں خرچ کرے، ایک دینار وہ ہے جس کو تو غلام آزاد کرنے میں خرچ کرے، ایک دینار وہ ہے جس کو تو مسکین پر صدقہ کرے، ایک دینار وہ ہے جس کو تو اپنے اہل پر خرچ کرے. ان سب میں اپنے اعتبار سے سب سے بڑا دینار وہ ہے جس کو تو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے. آپ سب کو ایک وعدہ کرنا ہوگا مجھ سے، سب بیٹوں والی مائیں اپنے بیٹوں کو یہ حدیث لفظ لفظ پڑھائیں گی. سب ساسیں جو اس وقت ساس بن چکی ہیں خاص طور پر بیٹوں کو یہ حدیث سنائیں گی. یہ قرض ہے آپ پر. آپ کو پتا ہے بہت سے جھگڑے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ جب مرد حضرات اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں. اس میں ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ بیٹا کرنا چاہتا ہے، ماں نہیں کرنے دیتی، کہتے سب کچھ بیوی کو ہی دے ڈالو گے، سب کچھ بچوں پہ خرچ کر ڈالو گے. ٹھیک ہے، اس میں اعتدال چاہیے، سب کچھ بچوں اور بیوی کے لیے نہیں، لیکن ان کی ذمہ داری پوری کرنا. اگر مائیں یہ تعلیم اپنے بچوں کو دیں گی اور بچے آگے اپنی بیویوں کا اور بچوں کا خیال کریں گے، ان کا دھیان رکھیں گے، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ گھر میں خوشی ہوگی، گھر میں سکون ہوگا، تو آپ سب کام اچھے سے کر سکیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے دوسروں کو دیا جاتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے نقصان؟ جو لے کے جاتے ہیں ان کے لیے دلوں میں نفرت اور عداوت پیدا ہوتی. پھر اوپر سے کہا جاتا ہے کہ آپ پھوپھی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، آپ فلاں کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے. مائیں یہ تو بیٹوں کو ضرور سکھاتی ہیں، دیکھو بہن ہے تمہاری، اس کو بھی دینا ہے، یہ بھانجے ہیں، یہ بھتیجے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سب کو دینا. نہیں سکھاتے تو کیا نہیں سکھاتے؟ بیوی کو بھی دینا. بیوی کا اگر وہ شوہر دل جیتیں گے تو کس کو فائدہ ہوگا؟ بالکل مدر ان لا کو ہی فائدہ ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیویاں پھر واحد وارث بننا چاہیں سارے مال کی. دیکھیے مرد حضرات عام طور پر ان معاملات میں بیوی پہ بہت انحصار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جدھر تم چاہو دے دو. اکثریت کو میں نے یہ دیکھا ہے، جو چاہو کرو. اب عورت کے ہاتھ میں ایک چیز آ گئی، اب ایک اور آزمائش، ہر نعمت آزمائش. اب اس پہ کیا فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ سارا کچھ چھپا کے اپنے پاس ہی نہ رکھ لے. پھر اگین جب بہو پہ بات آتی ہے تو بہو اور بیٹی کے یا نند بھاوج کے آپس میں تعلقات کیوں خراب ہوتے ہیں؟ مثلا شوہر نے کچھ دیا، بہن کو نہیں دکھانا، چھپانا ہے، ساس سے بھی چھپانا ہے، اس سے بھی چھپانا ہے، اس سے بھی چھپانا ہے. اس کے کوئی وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن ان مسائل کو کم کرنے کے لیے اصل جو چیز چاہیے وہ دلوں کا بڑا ہونا ہے. جو لے جاتا ہے لے جائے، میرا حصہ کوئی بھی نہیں لے جا سکتا. میں نے انشور کرایا ہوا ہے، کوئی نہیں لے جا سکتا میرا. جو میرے حصے میں وہ آئے گا، اور اگر اللہ ہی نے نہیں لکھا میرے حصے میں، کسی کو دینے کی توفیق نہیں ہوگی، چاہے میں ٹکرے مار کے مروں، نہیں مل سکتا، لکھا ہی نہیں میری قسمت میں. تو اس لیے ان معاملات میں تھوڑی بے پرواہی کی بھی ضرورت، تھوڑی نہیں بلکہ بہت، دلوں کی وسعت کی بھی ضرورت ہے. شوہر رازق نہیں ہوتے، رازق کون ہے؟ اللہ. اگر وہ ہمیں دینے کی بجائے ماں کو دے رہے ہیں
بہن بھائیوں کو دے رہے ہیں، باہر کہیں دے رہے ہیں، تو اس پہ بہت جلنے کڑنے کی ضرورت نہیں. جو آپ کا وہ آ جائے گا، جو اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے وہ کہیں سے بھی آئے گا. تو جب تک ہم بھروسہ اللہ کی ذات پہ نہیں کریں گے نا تو بات نہیں بنے گی. یہ قصہ سنا رہی ہیں کسی کا کہ بیٹا جاب بھی کرتا تھا، بزنس بھی کرتا تھا، جو مال کماتا تھا ماں کو لا کے دیتا تھا. عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے، بچے ماں سے اٹیچڈ ہوتے ہیں، سب کچھ انہیں کو سمجھنے لگا. اب ہوا کیا کہ جب شادی ہوئی تو بیوی کا مطالبہ شروع ہوا، لیکن وہ ساس جو تھی وہ ان کو عادت نہیں تھی دینے کی یا شیئر کرنے کی. تو اب نقصان کیا ہوا کہ بہو جو ہے وہ مسلح پہ بیٹھ گئی، یار رب بزنس خراب ہو، نہ مجھے دے نہ اس کو دے، کسی کو بھی نہ ملے. ہاں پھر لوگ انتہا پسندی میں یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ اگر میرا نہیں تو کسی کا بھی نہیں. تو یہ طرز عمل بھی درست نہیں. یاد رکھیے کوئی بھی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک کہ دو طرفہ دونوں طرف سے دل نہ بڑا کیا جائے، دونوں فرائض ادا کرنے میں نہ لگ جائے. اگر دونوں حقوق مانگنے میں لگ گئے تو مسئلہ خراب ہوگا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کا بھی اجر بتایا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل و عیال پہ خرچ کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے. اور ذمہ داری میں نے آپ پہ امانت ڈال دی ہے، بیٹوں کو یہ حدیث سنانی ضرور ہے اپنی زبان سے. وَأَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عیاله ودینار ينفقه على دابته في سبيل الله ودینار ينفقه على اصحابه في سبيل الله رواہ مسلم. وَأَنْ ثَوْبَانَ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل دینار بہترین دینار، ينفقہ خرچ کرتا ہے اس کو، الرجل ایک شخص، دینار وہ دینار ہے، ينفقہ جسے وہ خرچ کرتا ہے، علی عیالہ اپنے گھر والوں پر، ودینار اور دینار، ينفقہ خرچ کرتا ہے اس کو، علی دابتہ اپنی سواری پر، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ودینار اور ایک دینار، ينفقہ خرچ کرتا ہے اس کو، علی اصحابہ اپنے دوستوں پر، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا. حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دینار جس کو آدمی خرچ کرتا ہے وہ دینار ہے جس کو وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار جس کو وہ اپنے اس جانور پہ خرچ کرتا ہے جس کو پالا ہے اس نے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، اور وہ دینار جس کو وہ خرچ کرتا ہے اپنے دوستوں پر اللہ کے راستے میں. اسے مسلم نے روایت کیا. اب آپ دیکھیے کہ پھر سب سے پہلے گھر والوں کی بات ہے. گھر والوں کو مطمئن کرو، کیونکہ جب انسان گھر والوں کو مطمئن کر دیتا ہے نا تو وہ اس کے مددگار بن جاتے ہیں. جب وہ مددگار ہو جاتے ہیں تو ان سے بہتر مددگار پھر کوئی نہیں ہوتا. آپ کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ اگر گھر کے اندر چخبخ ہے، گھر کے اندر کھینچا تانی ہے، تو آپ باہر کتنا بھی سکون کا وقت گزار کے آئیں، جب تک گھر میں سکون نہیں تو زندگی بیکار ہے. گھر میں سکون لینے سے نہیں دینے سے آتا ہے. آپ دینے والے بن جائیں، خدمت کرنے والے بن جائیں، محبت کرنے والے بن جائیں، دینے والے بن جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری خوشیاں جو آپ کروڑوں میں نہیں خرید سکتے وہ آپ کے حسن سلوک سے آپ کو ملنے لگیں گی، آپ کی بے نیازی سے آپ کو ملنے لگیں گی، آپ کے اللہ پہ توکل اور بھروسے کی وجہ سے آپ کی طرف پلٹیں گی. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ سب سے افضل دینار گھر والوں پہ خرچ کرنا. آپ نے گھر والوں کو کھلا دیا، پلا دیا، ضرورت کی چیزیں دے دی، پوری کر دی، وہ مطمئن ہے. اب آپ نکلیے باہر جانے کے لیے سواری چاہیے، اور سواری اللہ کے دین کے لیے. آج کل کوئی دابا یعنی کوئی جانور وغیرہ، جیسے گھوڑا گدھا تو نہیں ہوتا، لیکن گاڑیاں شاید گھوڑوں گدھوں سے بھی زیادہ خرچہ مانگتی ہیں. ہر تھوڑے دن کے بعد پیٹرول کی قیمت اوپر چلی جاتی. جب اوپر جاتی تو آپ سوچتے ہیں اوہ میرا فلاں اور فلاں وزٹ، اس کا کیا بنے گا. پہلا خیال یہ نہیں آتا گھر کے کاموں کا کیا، پہلا یہ آتا اوہ اب تو شاید میں پڑھنے نہ جا سکوں، اب تو شاید میں فلاں جگہ درس پہ نہ جا سکوں، پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا. اب یہ جو آپ صدقہ باہر ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں، وہ صدقہ اپنے ہی گاڑی میں کریں، یا گاڑی کی مرمت. آپ کو پتا ہے کہ گاڑی کی مرمت بھی پھر ہزاروں مانگتی ہے، اسی گاڑی پہ لگائیں. اگر آپ کو کسی اور کو دینے کی نہیں بھی فرصت ملی تو جو گاڑی آپ اللہ کے راستے میں استعمال کر رہے ہیں وہ پیٹرول کھائے یا موبائل یا پھر مرمت CNG وٹ ایور، وہ کیا ہے؟ فی سبیل اللہ، صدقہ ہے. گاڑی پر لگانا صدقہ ہے. اور اگر آپ صدقے کی نیت سے لگائیں گے کہ یا رب یہ سواری اللہ کے راستے میں مجھے دور دور لے جاتی ہے، تو بہترین صدقہ ہے. اور پھر اور بھی اچھا اگر اس گاڑی پہ آپ کچھ اور لوگوں کو بھی سوار کر لیں یا کسی کو دے دیں استعمال کے لیے. وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
اب جب آپ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو اکیلے کہاں نکلیں گے؟ اکیلے تو نہیں نکل سکتے، ساتھ ہوں گے نا ساتھی. جب ساتھی ساتھ ہوں گے، کسی کو کھانا چاہیے، کسی کو سواری چاہیے، کسی کو کتاب چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے. پہلے گھر والوں کو مطمئن کیا، پھر راستے کا انتظام کیا، پھر جہاں گئے وہاں جو آپ کے ساتھی ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھا. بہترین صدقہ. آپ کو حدیث یاد ہے جس میں آتا ہے کہ بندوں کی محبت اگر چاہیے تو کیا کرو؟ جو کچھ بندوں کے ہاتھ میں ہے اس سے بے نیاز ہو جائے. بندے تم سے محبت کرنے لگیں گے، اور جب تک تم بندوں کے ہاتھ کی چیز کے پیچھے پڑے رہو گے محبت نہیں ملے گی ان سے. اور ونس وہ محبت کرنے لگ جائیں تو پھر آپ دیکھیں ان سے آپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں، پھر مشکل نہیں ہوگا. ہم گھر والوں سے کھینچا تانی جب رکھتے ہیں تو نتیجتاً نہ وہ ہماری مانتے نہ ہم ان کی مانتے ہیں. تو گھروں کی کشمکش دور کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے مال اہم کردار ادا کرتا ہے. جو دینے والے نہیں ان کو دے کر سکھائیں. بعض لوگوں کو دینا آتا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں، بچپن سے ہی بخل پہ ٹریننگ ہے. اور سب سے بڑی بات ہی نا کہ اگر ماں باپ صرف یہ چند حدیثیں بھی بچوں کو سکھا دیں، بچپن میں ہی ذہن میں ڈال دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے ہو کر وہ دل اتنے تنگ نہیں رہیں گے. اور جب ماں باپ ہی یہ سکھائیں کہ نہیں بس جمع کرو، کٹھے کرو، بچاؤ، کسی کو دینے کی ضرورت نہیں، پہلے اپنا آپ دیکھو، کیونکہ عموماً تو ٹریننگ اسی ڈھنگ پہ ہوتی ہے نا. تو پھر بڑے ہو کر عادت ہی نہیں ہوتی دینے کی، لہٰذا گھروں کے اندر ایک مسلسل جنگ کی کیفیت رہتی، رونا دھونا باقی رہتا ہے. عملی طور پر بچوں کے ہاتھ سے دلوانا شروع کریں، بہن بھائیوں کو دلوائیں، کیونکہ عام طور پر فقیر کو پھر بھی دے دیتے ہیں بچے، لیکن بہن بھائی کو چیز نہیں دیں گے. تو بہن بھائیوں میں شیئرنگ کی عادت ڈالیں، یہ چیز تمہارے لیے اور یہ چیز سب کے لیے. ہمارے والد جب کوئی چیز گھر میں لاتے تو بچوں سے کہتے سب کو تقسیم کرو، کوئی ڈرائی فروٹ ہو، کچھ بھی، تو کہتے اچھا آج فلاں تم ادھر آؤ، سب کو دو. اس سے دینے کی عادت پڑتی اور اپنوں کو دینے کی عادت پڑتی، ورنہ انسان اپنوں کو دینے میں بعض اوقات زیادہ بخیل ہوتا ہے. دسترخوان سے یہ ٹریننگ شروع کی جائے. ہمارے والد ہمیں کہتے تھے کہ عید تمہیں رمضان میں مل جائے گی کیونکہ رمضان میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو میں تم لوگوں کو عید رمضان میں دینا چاہتا ہوں. ہمیں ہمیشہ عید ایک دن پہلے مل جاتی تھی، 2 دن پہلے. جب مل جاتی تھی تو پھر کہتے تھے اب تم اللہ کے راستے میں نہیں دو گے، پھر ہم ہی سے نکلواتے تھے. تو اس وقت تو دل بہت تھوڑا ہوتا تھا کہ یہ کیا مشکل ہے. تو یہ ہے کہ گھر میں کوئی ایسی چیز رکھ لیں جس میں ڈالتے جائیں بچے، کوائنز ڈالنے کا، کوئی برتن، کوئی پاٹ، کوئی اینی تھنگ. اور پھر جب وہ بھر جائے تو پھر جا کے خود اپنے ہاتھ سے خرچ کریں، یعنی اللہ کے راستے میں دیں، جہاں بھی دلوانا ہو آپ کو. عیدی کی اگر آپ نے بایوگرافی پڑھی، میں نے ساری پڑھی، 3 دن میں پڑھی تھی میں نے، اور بہت کچھ سیکھا تھا میں نے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس کام کے کرنے کے پیچھے کون تھا؟ کہتے ہیں میری ماں، بالکل پڑھی لکھی نہیں تھی اور بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ماں ان کے ہاتھ سے بہت صدقہ کرواتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک چھتی کے اوپر وہ رکھی ہوئی ہوتی تھی ایک کٹورا یا پیالہ، اور اس میں پیسے ہوتے تھے، مجھے چڑھا کے اترواتی تھی، پھر کہتی جاؤ وہاں دے کر آؤ، اور مجھے دوڑاتی تھی دور دور تک گاؤں میں، اور جہاں جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں مجھے بھیجتی تھی. تو وہ کر کر کے ایک ایسی عادت پڑی کہ پھر وہ کیے بغیر چین بھی تو نہیں آتا. جب آپ کو بچپن سے عادت پڑ جائے تو پھر آپ نہیں چھوڑ سکتے، پھر وہ رگ رگ میں چلا جاتا ہے. اور بچپن سے بخل پہ بچوں کو پالے، رگ رگ میں بخل گھس جائے گا، ساری زندگی خود بھی اذیت اٹھائیں گے اور دوسروں کے لیے بھی وبال جان ہوں گے. کیونکہ بخیل شخص جو ہے اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے خاص طور پر یہ حدیث مسلم کی روایت ہے اور بڑی خوبصورت حدیث ہے، جس میں کہ فی سبیل اللہ اپنے ساتھیوں پہ خرچ کرنا، ان کی ضروریات پر. وعن ام سلمۃ قالت قلت یا رسول اللہ الی اجر ان انفق علی بنی ابی سلمہ انما هم بنیہ فقال انفقی علیہم فلک اجر ما انفقت علیہم متفق علیہ. وعن ام سلمہ سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں قلت میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علی اجر کیا میرے لیے اجر ہے، ان انفقا کہ میں خرچ کروں، علی بنی ابی سلمہ ابو سلمہ کے بچوں پر، انما ہم بنیہ بے شک وہ میرے بچے بھی ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت ام سلمہ جو آپ کی اہلیہ محترمہ تھی، ان کی شادی پہلے ابو سلمہ سے ہوئی تھی اور پھر وہ 4 بچے چھوڑ کر فوت ہوئے تھے اور وہ بچے اپنے ساتھ حضور کے گھر لائی تھی. فقالا تو آپ نے فرمایا انفقی علیہم ان پہ خرچ کرو، فلک اجر ما انفقت علیہم تو تمہارے لیے اجر ہے جو بھی تم ان پہ خرچ کرو گی. متفق علیہ، متفق علیہ روایت ہے. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ابو سلمہ کے بیٹوں پر جو میرے بیٹے بھی ہیں خرچ کروں کیا مجھ کو اس کا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا تو ان پر خرچ کر، تجھ کو ثواب ملے گا اس کا جو تو ان پہ خرچ کرے گی. یہ سوال ام سلمہ کے ذہن میں کیوں آیا؟ کیونکہ عورت کے اوپر خرچ کی ذمہ داری نہیں، عورت پہ نان نفقہ واجب نہیں اولاد کا، یہ شوہر کا فرض ہے. لیکن اگر عورت کرتی ہے
شوہر کے مر جانے کی صورت میں یا ایون زندہ ہوتے ہوئے بھی لاپرواہ ہونے کی صورت میں تو اس کے لیے سراسر اجر ہے اگر اپنے بچوں پہ خرچ کرتی ہے. اور اس میں اگلی حدیث تو بہت ہی زبردست ہے جو اس مسئلے کو بہت اچھی طرح صاف کر دیتی ہے. وَأَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتصدقن یا معشر النساء ولو من حلیکن قالت فرجعت الى عبد اللہ فقلت انك رجل خفیف ذات الید وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم قالت فقال لي عبد الله بل ائتيه أنت قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة فقالت فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن قالت فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما قال امرأة من الأنصار وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب قال امرأة عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما اجران اجر القرابة واجر الصدقة متفق علیہ واللفظ لمسلم. ان زینب زینب سے روایت ہے. کون زینب؟ امراتی بیوی عبداللہ ابن مسعود عبداللہ بن مسعود کی. قالت کہتی ہیں قال رسول اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدقنا صدقہ کرو یا معشر النساء اے عورتوں کے گروہ ولو اور اگرچہ من حلیکن تمہارے زیورات میں سے ہی کیوں نہ ہو. قالت وہ کہتی ہیں فرجعت تو میں لوٹی الی عبداللہ طرف اپنے شوہر عبداللہ کے فقلت تو میں نے کہا انکا بے شک تم رجل ایک شخص ہو خفیف ہلکے ذات الیدی ہاتھ والے ہلکے ہاتھ والے یعنی غریب شخص ہو. وان رسول اللہ اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد امرنا ہمیں حکم دیا ہے بالصدقۃ صدقے کا. فأتیہ پس جاؤ آپ کے پاس ہی سے مراد یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فاسألہ تو پوچھو آپ سے. فإن کان ذلک پھر اگر تو ہے یہ یعنی یہ خرچ کرنا یجزئ انی کافی مجھ سے وإلا ورنہ میں صرفتها میں پھیر دوں گی اس کو الی غیرکم تمہارے علاوہ کسی اور کی طرف ورنہ میں یہ مال تم لوگوں پہ خرچ کرنے کی بجائے کسی اور کو دوں گی. قالت کہنے لگی فقال علی عبداللہ عبداللہ نے مجھ سے کہا بلتی انتی بلکہ جاؤ تم خود ہی. قالت وہ کہنے لگی فانطلقت تو میں چل دی. فإذا امرأة تو جب ایک عورت من الانصاری انصار میں سے بباب رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر تھی. حاجتی میری حاجت حاجتها اس کی حاجت تھی یعنی ہم دونوں کا ایک ہی قصہ تھا. قالت کہنے لگی وکان رسول اللہ اور تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد القیت علیہ تحقیق ڈالی گئی تھی آپ پر المہابت ہیبت یعنی آپ میں غیر معمولی ہیبت تھی. فقالت تو کہنے لگی فخرج علینا تو نکلے ہم پر بلال بلال. فقلنا لہو تو ہم نے اس سے کہا یعنی بلال سے کہا ائتی جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فاخبرہ تو خبر دو آپ کو ان امرأتین کہ بے شک دو عورتیں بالباب دروازے پر ہیں تسألانک آپ سے سوال کرتی ہیں اتجزئ الصدقۃ کیا کافی ہوگا صدقہ انہما ان دونوں کا علی ازواجہما ان کے شوہروں پر وعلی ایتام اور اوپر یتیموں کے فی حجورہما ان کی گودوں میں یعنی جن کی وہ پرورش کر رہی ہیں. ولا تخبر پھر آپ کو نہ بتانا من نحنو کہ ہم کون ہیں یعنی پوچھنے والا کون ہے یہ نہیں بتانا. قالت وہ کہتی ہیں فدخل بلال داخل ہوئے بلال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. فسألہ تو پوچھا آپ سے. فقال لہ تو فرمایا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من ہما یہ کون ہیں دونوں کون پوچھتی ہیں. قال بلال کہنے لگے امرأتن ایک عورت تو من الانصار انصار میں سے ہے وزینب اور زینب بھی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو زینب کون سی زینب.
حالانکہ وہ منع کر کے انہوں نے بھیجا تھا. قالا تو بلال کہنے لگے امراۃ عبداللہ بن مسعود کی بیوی ہے. فقالا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہما ان دونوں کے لیے اجرانی 2 اجر ہیں، اجر القرابتی قرابت داری کا اجر، و اجر الصدقتی اور صدقے کا اجر. متفق علیہ، متفق علیہ روایت ہے. واللفظ لمسلم اور یہ لفظ مسلم کا ہے، یعنی الفاظ مسلم کے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے گروہ خواتین خیرات کرو اگرچہ وہ تمہارے زیورات ہی میں سے کیوں نہ ہو. یعنی عورتوں کو آپ نے خاص طور پر تلقین کی خیرات کی. زینب کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ سن کر جب میں اپنے شوہر عبداللہ کے پاس پہنچی تو میں نے ان سے کہا کہ تم ایک مفلس آدمی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خیرات کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کرو کہ اگر میں تم پر اور تمہاری اولاد پر خرچ کروں تو یہ کافی ہوگا یا نہیں. یہ لفظ آتا ہے نا اتجزئ الصدقۃ عنہما، کیا کافی ہو جائے گا صدقہ ان دونوں کی طرف سے، یعنی ان دونوں کو دینے پر، ورنہ پھر دوسروں کو صدقہ دوں. زینب کہتی ہیں عبداللہ نے یہ سن کر مجھ سے کہا کہ تم ہی جاؤ. زینب کہتی ہے میں گئی اور دیکھا کہ ایک انصاری عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھی ہے اور اس کی حاجت بھی میری ہی حاجت کی مانند تھی، وہ بھی یہی بات دریافت کرنے آئی تھی. زینب کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غیر معمولی ہیبت تھی. دفعتاً ہمارے پاس بلال آئے، ہم نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرو کہ 2 عورتیں دروازے پہ بیٹھی ہیں اور دریافت کرتی ہیں کہ اگر وہ اپنے شوہروں اور ان یتیم بچوں کو جو ان کی پرورش میں ہیں صدقہ دیں تو کیا یہ کافی ہو جائے گا، اور آپ سے یہ ذکر نہ کرنا کہ پوچھنے والی عورتیں کون ہیں. زینب بیان کرتی ہیں کہ بلال چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسئلہ پوچھا. آپ نے دریافت فرمایا یہ دونوں عورتیں کون ہیں؟ بلال نے کہا ایک انصاری عورت ہے، دوسری زینب ہے. آپ نے پوچھا کون سی زینب؟ بلال نے کہا عبداللہ کی بیوی. آپ نے فرمایا ان کو 2 ثواب ملے گا، ایک ثواب تو قرابت کا اور دوسرا صدقے کا. کتنا زیادہ عورت کے حقوق کو اس طرح پروٹیکٹ کیا گیا، خاص طور پر وہ عورتیں جن کو شوہر کی طرف سے مالی مشکلات کا سامنا ہو. پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو الگ خاص طور پر صدقے کی تعلیم دی، اور وہ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تکثرن اللعن، تم زبان کا غلط استعمال کرتی ہو، کثرت سے لان تان کرتی ہو، یعنی ڈانٹ ڈپٹ بچوں کو، ادھر ادھر ہر ایک چیز کو، تو تمہیں خیرات کرنی چاہیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زبان کے گناہوں کا کفارہ کس میں ہے. اور پھر دوسری وجہ آپ نے بتائی تھی کہ تم خاوند کی ناشکری ہوتی ہو، وہ جتنا بھی احسان کرے تو تم نہیں مانتی اس کو. اس ناشکرے پن کا بھی کفارہ اور ازالہ کس میں ہے؟ صدقے میں. اب جب صدقے کی بات آئی تو وہ کہتی ہیں کہ میں گھر پہنچی. کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو اہلیہ تھی وہ ہنرمند تھی اور اپنے ہاتھ سے کوئی کام کیا کرتی تھی اور اس سے کمائی کرتی تھی. اب عبداللہ بن مسعود کچھ نہیں کماتے تھے، فقیر آدمی تھے، سب ذمہ داری انہی کی تھی. وہ واپس آئی، جب سنا کہ صدقہ خیرات کرنا ہے تو گھر آ کر کہنے لگی کہ دیکھو تم تو ایک مفلس آدمی ہو اور آپ نے ہمیں صدقے کا حکم دیا ہے، لہذا تم جا کر یہ پوچھ کے آؤ کہ میں تم پہ اور تمہاری اولاد پہ جو خرچ کرتی ہوں وہ میرے حق میں صدقہ لکھا جائے گا، کیا کافی ہوگا صدقہ؟ یہی صدقہ کافی ہے یا اس کے علاوہ میں باہر بھی کروں؟ زینب کہتی ہیں کہ عبداللہ نے سن کے مجھ سے کہا کہ نہیں میں تو نہیں جاتا پوچھنے، تم خود ہی جاؤ. یہی جھگڑے ہوتے ہیں نا گھروں میں. اب یہ دیکھیں کہ ایک طرف وہ کام نہیں کر رہے، دوسری طرف مسئلہ بھی نہیں پوچھ کے دے رہے. ایسے میں اس عورت کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا حق بنتا تھا؟ کیا کریں یہ؟ ہم جیسا کوئی ہوتا وہاں تو کیا کرتا؟ لڑائی جھگڑا. ہاں ٹھیک ہے تم نہیں پوچھتے تو ناسی میں تمہیں نہیں دیتی، میں دے رہی ہوں کسی اور. کہتے جاؤ خود پوچھو. اب دیکھیں وہ خود چلی جاتی ہیں. کیوں چلی جاتی ہیں؟ وجہ وہ کچھ کرنا چاہتی ہے نا. تو جس کو کچھ کرنا ہو وہ رستہ تلاش کرتا ہے کہ نہیں مجھے تو کرنا ہے اور صحیح چیز کرنی ہے اور بہتر کرنی ہے. اگر تمہیں دینا بہتر ہے تو تمہیں ہی دوں گی، اور اگر کہیں اور دینا بہتر ہے تو میں پھر جا کے پوچھ کے کسی اور کو دیتی ہوں. یعنی بعض خواتین کو بالکل ایگزیکٹلی اس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں، نہ شوہر کمائے اور نہ شوہر کوئی کام کر کے آئے. اب نعوذ باللہ اس سے حضرت عبداللہ بن مسعود کی کوئی توہین مقصود نہیں، اللہ کے واسطے اس کو الٹ مانے میں نہ لے. صرف یہ ہے کہ بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں ان کو اللہ نے ایسے ہی بنایا ہے، وہ نئی ذمہ داریاں لیتی بہت ساری، یا یہ کہ ان کے اوپر کوئی اور ذمہ داری ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے عبداللہ بن مسعود بہت بڑے فقیہ صحابہ میں سے تھے. ان کی دلچسپی سارا وقت پڑھنے پڑھانے سے ہو سکتی، ان کو دلچسپی نہیں دنیا کے کسی کام سے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا کہ ہر مرد کی شادی ہونی ہے، ہر عورت کی ہونی ہے، اب کسی کا کسی سے تو واسطہ پڑے گئی. آپ کتنا بھی اچھا رشتہ تلاش کر لیں، کیونکہ بعض اوقات کہتے ہیں نا سوچ سمجھ کے رشتہ کریں. بھئی کسی نہ کسی کے پلے تو کسی نے پڑنا ہی ہے. مسئلہ تو پھر جس کے بھی پلے پڑ گئے، اگر آپ کے نہیں کسی اور کے تو مسئلہ تو وہی رہا. تو ایسی صورت میں پھر کیا ہے، پھر نباہ کے طریقے سوچے جائیں، ایڈجسٹمنٹ کے طریقے سوچے جائیں، ورنہ پھر خود کو اذیت دینا ہے.
اب کیا ہوتا ہے کہ وہ خود چلی جاتی اور جا کے حضور کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہیں. وہاں ایک اور عورت بھی پہنچی ہوئی ہے جن کا بالکل یہی مسئلہ ہے, کامن مسئلہ ہے, یونیورسل پرابلم ساری ایجز میں. اور ان عورت کو بھی آج ہی کیوں یہ مسئلہ پیش آیا, کیونکہ وہ بھی بات سن کے گئی ہوگی, حدیث سن کے گئی ہوگی, اور ان کو بھی یہی خیال آیا کہ اچھا اب کیا ہو. بہرحال اب وہ کہتی ہیں کہ حضور کی ہیبت ایسی تھی کہ اتنی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ اندر جائیں. اب جب بتایا تو بلال باہر نکلے, کیونکہ بلال ایک طرح سے دربان کا کام بھی کرتے تھے, آپ کے خادموں میں سے بھی تھے. تو بلال سے کہا کہ دیکھو ہم یہ 2 عورتیں دروازے پہ بیٹھی ہیں اور جن کا سوال یہ ہے, مسئلہ یہ ہے, جاؤ تم پوچھ کے آؤ کہ اگر ہم اپنے شوہر پر اور ان یتیم بچوں پر جو ہماری پرورش میں ہیں ان پہ خرچ کریں تو کیا یہ ہمارے لیے صدقہ شمار ہوگا. اور ساتھ ہی یہ نہیں بتانا کہ پوچھنے والا کون ہے. یہ بھی اکثر خواتین کی عادت ہوتی ہے, کیا کرتی ہیں, میرا نام نہ لینا. ایسا کیوں ہوتا ہے ویسے, نام کیوں چھپاتے ہیں ہم؟ لمبا سا خط لکھیں گے مشوروں سے بھرا ہوا, آپ کی خیر خواہ. کچھ سمجھ نہیں آتی کہ خیر خواہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے. جب تک یہ نہ پتا چلے مسئلہ ہے کس کا, بس میں سمجھ بھی نہیں آتا. صرف خالی مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے, جب کانٹیکسٹ میں ہوتا ہے جس شخص کی طرف سے ہے, اگر آپ اس کو بھی سمجھ رہے ہیں تو بالکل بات اور ہو جائے. تو وہ کہتی ہیں کہ بتانا نہیں. اب انہوں نے تو کہہ دیا بتانا نہیں, لیکن حضرت بلال بھلا کیسے نہ بتائیں جب حضور پوچھیں کچھ. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ لائلٹی, وفاداری آپ کے پاس ہے, آپ کے میسج لے جا رہے ہیں, لا رہے ہیں, تو یہ وفاداری بے حد ضروری ہوتی ہے. کیونکہ بعض اوقات آپ کہیں کام کر رہے ہیں, باہر سے لوگ آتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, ان کو فیور دیا جائے اور جس کے آپ کام کر رہے ہیں اس کے وفادار نہ ہو. تو ایسے میں پھر 2 میں سے کس کا وفادار ہونا ہے آپ کو؟ مالک کا وفادار. اور جھوٹ بھی تو نہیں بول سکتے, کیسے نہ بتائیں. اور بتانے میں حرج بھی تو کوئی نہیں تھا, اس میں کون سی ایسی بڑی بات تھی, وعدہ بھی نہیں کیا تھا اور کوئی راز کی بات نہیں تھی. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اتنی تفتیش کی, یعنی کیوں اتنی تفصیل سے پوچھا. تو یہ یاد رکھیے کہ جب آپ کسی کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کریں تو ذرا اپنا تعارف بھی ضرور کرائیں. بیک گراؤنڈ کا پتہ نہ ہو تو جو مفتی ہے وہ آپ کو ایسا جواب دے گا کہ جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوگا. بعض اوقات ہم ادھوری بات لکھ دیتے ہیں اور مفتی کو بھی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں, اور پھر مفتی بھی آج کل آگے پیچھے کچھ نہیں پوچھتے, وہ کہتے ہیں ہماری ذمہ داری نہیں تفتیش کرنا. اور پھر آپ دیکھیے کہ سب سے پہلی مثال تو خود حضرت خدیجہ کی ہے, جنہوں نے اپنے شوہر پر خرچ کیا. ان کو کیا صلہ ملا اس کا؟ سب میں زیادہ مالدار خاتون تھی حضرت خدیجہ, لیکن انہوں نے بغیر کسی آر کے اپنے شوہر پہ خرچ کیا. اگرچہ وہ ایک مشن میں تھا لیکن پھر بھی خرچ کیا. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سلام آیا اور جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری آئی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے یہ 2 خواتین ہیں جو اپنے شوہروں پہ اور بچوں پہ خرچ کرنے والی, اور ان کو کیا خوشخبری دی گئی کہ تمہارے لیے تو دگنا اجر ہے. شوہر خرچ کرے تو 1 اجر ہے, بیوی خرچ کرے تو دگنا اجر ہے, اور وہ صدقہ بھی شمار ہوگا. اسی لیے بیوی شوہر کو زکوٰۃ بھی دے سکتی ہے, جبکہ شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. حضرت زینب بیان کرتی ہیں کہ بلال چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسئلہ پوچھا. آپ نے دریافت فرمایا یہ دونوں عورتیں کون ہیں؟ بلال نے کہا ایک انصاری عورت اور دوسری زینب. پوچھا کون سی زینب؟ بلال نے کہا عبداللہ کی بیوی. فرمایا ان کو دوہرا ثواب ملے گا. کتنا انکریج کر کے بھیجا, کتنا پریکٹیکل ہے ہمارا دین. وَأَن مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَأَن مَيْمُونَةَ, اور میمونہ بنت الحارث سے روایت ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے, انہا کہ انہوں نے اعتقت آزاد کیا, ولیدتن ایک لونڈی کو, فی زمان رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, فذکرت پھر ذکر کیا, ذالکا اس کا یعنی آزاد کرنے کے بعد ذکر کیا, لرسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. فقالا تو آپ نے فرمایا, لو اگر آتیتھا تم دے دیتی اس کو, اخوالکی اپنے ماموں کو, کانا تھا, اعظما زیادہ بڑا, لأجری کی تمہارے اجر کے لیے, متفق علیہ متفق علیہ روایت ہے. حضرت میمونہ بنت حارث کہتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لونڈی کو آزاد کیا, پھر انہوں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اگر تم اس لونڈی کو اپنے ماموں کو دے دیتی تو تم کو اجر عظیم ملتا. اس سے 2 باتیں پتہ چلتی ہیں. نمبر 1 کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے مال میں سے صدقہ کر سکتی, جیسا کہ حضرت میمونہ نے کیا, اور آپ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر صدقہ کر کیسے لیا. یعنی اس معاملے میں عورت کو شوہر کی اجازت کی قانوناً ضرورت نہیں, اخلاقاً ہے ضرورت, اور خصوصاً ایسے شوہر جو ہر معاملے میں شک کرتے ہوں
اور گھر میں ایک فساد ہو سکتا ہو اور وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائے کہ معلوم نہیں یہ کس کو دیا. عام طور پر شوہروں کو کیا غلط فہمی ہوگی, میک کے بھیج دیا ہوگا, ماں باپ کو دیا ہوگا, بہن بھائیوں کو دیا ہوگا. ہاں, مشکل یہ ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے, یہ جو ہماری ثقافت ہے یہاں برصغیر پاک و ہند کی, اس میں عورت کے پاس اسلام کے دیے ہوئے حقوق ہے نہیں. یعنی اسلام تو دیتا ہے آپ کو حق, آپ اپنے مال میں جو چاہیں کریں, لیکن معاشرہ آپ کو حق نہیں دیتا, تو وہ کلیش ہو جاتا ہے نا پھر. تو ایسے میں آپ کو پھر کس طرح جینا ہے؟ صرف قانون کے سہارے نہیں جی سکتے آپ کو حکمت کے ساتھ گھر والوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. صرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ جائز اور یہ ناجائز. عام طور پہ ایسے موقع پہ عورتیں حدیثیں سنانا شروع ہو جاتی ہیں یا آیتیں پڑھ پڑھ کے بتاتی ہیں, اس سے گھر والے اور زیادہ چڑھتے ہیں, اور زیادہ دین کو برا بھلا کہتے ہیں, دین پڑھانے والوں کو بھی ساتھ لپیٹ لیتے ہیں. تو اس میں سب کی خیر اسی میں ہے کہ ایسے معاملات میں حکمت کا ثبوت دیا جائے. دیکھیے, اختیار کا ملنا ایک چیز ہے اور اختیار کا استعمال کرنا دوسری چیز ہے. ضروری نہیں کہ اگر اختیار مل ہی جائے تو انسان اس کو استعمال ہی کرتا رہے, اس کو سوچ سمجھ کے اختیار کرے جس میں نقصان کی بجائے فائدہ ہو. دوسری بات جو یہاں بتائے گی وہ یہ کہ جب انہوں نے کر لیا تو شوہر کو بتایا. بالکل چوری چھپے ایسے کام نہیں کرنے چاہیے, شوہر سے ذکر کرتے رہنا چاہیے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو, بدگمانی نہ ہو. اعتماد میں لے کے ایک دوسرے کو ایسے کام کرنے چاہیے, خواہ آپ کے ذاتی مالی کیوں نہ ہو. دوسری بات, آپ نے ان کو کیا سجیسٹ کیا, اگر تم اپنے ماموں کو دیتی تو زیادہ بہتر تھا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ماموں زیادہ ضرورت مند تھے. یہ کون تھی بلا حضرت میمونہ, کن کی رشتہ دار تھی؟ مشہور شخصیت ہیں تاریخ کی جن کی یہ رشتہ دار تھی, خالد بن ولید کی. وعن عائشہ قالت یا رسول اللہ ان لی جارین فإلی ایہما اہدی قال الی اقربہما منک بابا رواہ البخاری. وعن عائشہ, حضرت عائشہ سے روایت, قالت کہتی ہیں, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان لی جارین میرے دو پڑوسی, فإلی ایہما تو ان دونوں میں سے کس کی طرف, اہدی میں ہدیہ بھیجوں. قال فرمایا, الی اقربہما ان میں سے جو زیادہ قریب ہے, من کی تجھ سے, بابن دروازے میں. رواہ البخاری, بخاری نے اس کو روایت کیا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے دو ہمسائے ہیں, ان میں سے کس کو ہدیہ بھیجوں. حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, فالاقرب الاقرب وابدأ بمن تعول, ہمیشہ جہاں آپ رہتے ہوں آپ کے قریب والوں کا حق آپ پر زیادہ ہے. کیوں؟ اس کی حکمت بتائیے مجھے, کیا حکمت ہے اس میں؟ قریب والوں کا حق کیوں زیادہ ہے؟ پڑوسی کا حق زیادہ, اور پڑوسیوں میں بھی جو زیادہ قریب پڑوسی ہے یا پھر رشتہ دار ہے, دوسری طرح کی قرابت ہے, کیوں؟ وائی, یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ دینا بھی آسان ہے, ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کی ساری انفارمیشن بھی ان کو ہوتی ہے اور وہ نظر بھی اس پہ رکھتے ہیں, اور اگر آپ نہیں دیتے تو ان کے اندر حسد اور بغض پیدا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں. ہر کوئی اگر اپنے قریب والوں کا خیال رکھنا شروع کر دے, ان کی ضروریات کو دیکھنا شروع کر دے, جو کہ سب سے آسان ہے. ہم عموماً جب نیکی کا سوچتے تو وہ دور بیٹھے ہوئے لوگوں کا تو سوچتے ہیں, مگر جو آس پاس قریب ہی ہیں ان کو بھول جاتے ہیں. تو ترتیب یہی ہے, قریب سے یعنی قدم 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 آگے, دائرہ پھیلائیں لیکن ابتدا میں وہ دائرہ چھوٹا ہی ہوگا. اب اس کو یوں دیکھیے, آپ ایک نقطہ لگائیے, نقطے کی کیا ویلیو, ایک نقطہ ہے, اس کے گرد سرکل لگائیے, کریے ایکٹیویٹی, سرکل پر سرکل لگائیے, پھر ایک اور سرکل لگائیے اس کو. اب آپ دیکھیے کہ دائرہ وسیع ہوتا جائے گا نا, دائرہ بڑا ہوتا جائے گا نا, ہر سرکل کے آگے ایک اور سرکل لگتے, آٹومیٹیکلی دائرہ بڑھتا جائے گا. لیکن آپ آغاز کس سے کریں؟ قریب والے دائرے سے. اس میں آسانی بھی ہے, اس میں بھلائی بھی ہے کہ یہ سارے آپ کے سپورٹر ہو جائیں گے, سارے مددگار بن جائیں گے, یہ زیادہ آپ کے کام آنے والے بھی بن جائیں گے. اگرچہ اس نیت سے نہیں کسی کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے, لیکن جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا, وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواہ مسلم. وعن ابی ذر, ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, قال کہا, قال رسول اللہ, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اذا طبخت مرقة جب پکاؤ تم شوربہ, فأكثر زیادہ کر لو, ماءها اس کا پانی, پانی زیادہ ڈال دو, وتعاهد اور خیال رکھو, خبر گیری کرو, جیرانک اپنے ہمسایوں کی, یعنی اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو اور زیادہ شوربہ پکا کر ان کو بھی بھیجو. رواہ مسلم. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تو شوربہ پکائے یعنی سوپ بنائے تو اس میں زیادہ پانی ڈال اور خبر گیری کر اپنے ہمسایوں کی. یہ جو بات ہے طبختہ, ابو ذر سے کہا تھا طبختہ, طبختی کیوں نہیں کہا؟ مرد تو نہیں پکاتے,
منع نہیں ہے مردوں کو پکانا، بالکل منع نہیں ہے. دنیا کے مشہور شیف جو ہے، بہترین شیف کون ہے؟ عورتیں تھوڑی، مرد ہی ہیں. جی ہاں، تو مردوں کی کوکنگ جائز ہے، مردوں کے ہاتھ کا پکا ہوا آپ کھا سکتے ہیں. اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کرسچن کا پکا ہوا کھا سکتے ہیں، مرد کوک کو رکھ سکتے ہیں گھر میں، مرد کا پکا ہوا کھا سکتے ہیں؟ بالکل کھا سکتے ہیں. اچھا، دوسری جو اہم بات ہے یہاں پر وہ ہے ہمسایوں کی خبرگیری، قریبی ہمسایوں کے ساتھ شیئرنگ کھانے پینے کی چیزوں میں. اور پانی زیادہ پڑے گا تو کیا ہوگا؟ ہنڈیا میں زیادہ شوربہ ہوگا، دل بھی بڑا ہوگا دینے سے، اور پھر بخل دور ہوگا. ہاں، اور پھر جب آپ دینے والے ہوں گے تو کوئی آپ کو بھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ. آپ کو پتا ہے کہ مجھے اور اداروں کا تو نہیں پتا، شاید جو ہمارے اسلامی مدارس ہیں ان میں بھی لڑکوں کو کچھ کوکنگ وغیرہ سکھاتے ہیں، آئی ڈونٹ نو. لیکن ایک اسکول کے بارے میں جانتی ہوں، کراچی گرامر، کہ جہاں باقاعدہ لڑکوں کو سوپ وغیرہ بنانا اور چھوٹی چھوٹی کوکنگ کرنا سکھاتے ہیں، بٹن لگانا اور چھوٹی چھوٹی سلائی، اور اس میں کوئی امتیاز نہیں. میں سوچتی ہوں یہ سنت تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ہمارے اسلامی اسکولز اپنے کریکولم میں شاید ہو، میرے علم میں نہیں، لیکن عموماً دیندار طبقہ اس طرف توجہ نہیں کرتا. آپ زبان سیکھ لیں، کراٹے سیکھ لیں، فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ لے لیں، نشانہ بازی سیکھیں، گھڑ سواری سیکھیں، سوئمنگ سیکھیں، کچھ نہ کچھ سیکھیں، کسی کام کے بنے کہ کسی دوسرے کے کام آ سکیں، کچھ نہ کچھ سیکھیں. میری بہن بتا رہی تھی کہ ان کے اسکول میں ایک ٹیچر ہے جو کانوینٹ میں پڑھی ہے، تو وہ کہتی کہ ہماری جو ٹیچر ہوتی تھی وہاں پر، وہ ہر روز صبح ہمیں واک پہ لے جاتی تھی، ایک راستے سے لے جاتی اور دوسرے راستے سے واپس لاتی، ہر درخت اور ہر پتے کے بارے میں ہمیں آن دا اسپاٹ بتاتی. اس میں آپ دیکھیں کہ کتنی بہترین لرننگ بھی ہے، اور بچوں کو سمجھ بھی کتنا سمجھتے ہیں کہ کون بچہ توجہ دیتا ہے، کون کیسے بہیو کرتا ہے، کون سنتا ہے، کون نہیں سنتا، کون سیکھتا ہے، کون نہیں سیکھتا. لیکن آج اس طرح کی تعلیم ہم میں ناپید ہوتی چلی جا رہی ہے. یہی وجہ کہ ہمارے بچے کیا کچھ پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کو ایک پانی کا گلاس کسی کو پیش کرنا بعض اوقات نہیں آتا ہوتا. عملی تعلیم نہیں رہی اور اس کی شدید ضرورت ہے. اور یہ تمام کام جو ہے، یعنی اپنے ہاتھ سے کسی کا بھی کام کر دینا، یہ سب کیا ہے؟ صدقہ. یہ بھی صدقے کی قسم. یہ کہتے ہیں کہ میرے 5 بھائی تھے لیکن ان کو کوئی کام نہیں کرنا آتا تھا، پھر شوہر ملے تو ان کو بھی کچھ نہیں آتا تھا، ان کے بیٹے ہی ہیں بیٹی نہیں، تو انہوں نے بیٹوں کو ہر چیز کی ٹریننگ دی، حتیٰ کہ 5 سال کی عمر میں بیٹا ٹھیک ٹھاک ٹرالی لگا کے مہمانوں کو سرو کرنا جانتا تھا. اب بھی کہتی ہیں کہ میں بیٹے پر ہی گھر چھوڑ کر آئی ہوں، اور وہ گھر کے تمام کام جانتا ہے، نہیں پوری طرح لک آفٹر کر سکتا ہے. حالانکہ گھر میں 3-4 ملازم بھی ہے لیکن اس کے باوجود، کیونکہ ملازموں سے بھی کام صرف وہ لے سکتا ہے جس کو خود کام آتا ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت آرام سے بیٹھ جائے اور شوہر سے کام کرانا شروع کر دے. خود اٹھ کے خدمت کرے گی تو قدر پائے گی، لیکن دوسری طرف مردوں کے اندر بھی یہ آر نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کام ہماری شان سے پر اتر ہے.